قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. تو چلا جائے حسد کا علاج. ہمیشہ صاف دل اور پرسکون رہیں. نعمت کی خواہش کرنا بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نعمت سے نوازے، لیکن سامنے والے کے لیے یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت چلی جائے یہ بیماری ہے. یہ جو ہے اس سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. پھر تعریف بھی اپنی نعمتوں کی، جیسے ابھی بتائی یوسف علیہ السلام نے جب جیسے خواب دیکھا تو پھر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ان کے والد نے انہیں خواب جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا. تو ڈونٹ انوائٹ پیپل ٹو ہیو ایول آئی آن یو. کیا کھائے، کیا پیے، کون سے 5 اسٹار میں ہوٹل میں رہے، کہاں سے ڈریس خریدا، بچوں نے کیا پہنا، بچے کیا کیے. ہاں چھوٹی موٹی چیز اوکیشنلی آپ کبھی کسی کو کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں فائن، لیکن ایوری ٹائم اسپیشلی ایسی چیز ہے جس سے جو ہے لوگ حسد کرے. جیسے اگر آپ کوئی سٹی میں ہیں تو یو وانٹ یور فرینڈس ٹو کم اینڈ میٹ یو ان دیٹ سٹی، تو اس کے لیے اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ابھی یو ایس گئی ہوں، میرے فرینڈز آ کر مجھ سے ملے. آپ سے لیکن کون سے 5 اسٹار ہوٹل میں رکے ہیں، تو پھر یہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ تو جو ہے شیرٹن میں رکا ہوا ہے، یہ تو جو ہے میریٹ میں رکا ہوا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو. آپ جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو اپڈیٹ کہ میں مسجد آپ اللہ کے لیے عمرے کو جا رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو اپڈیٹ یور اسٹیٹس کہ میں عمرے پہ. اب جو کئی ایسے لوگ ہیں انڈیا، پاکستان یا بیک ہوم ہماری کنٹریز میں جو ایک دفعہ خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ترس رہے ہیں، نظر نہیں لگے گی. تو آپ سوچیں ڈونٹ ڈو اٹ. اس سے جو ہے حاسد پیدا ہوں گے. حسد فیملی میں ہی ہو جاتے. 2 بھائی ہے، ایک بھائی بار بار عمرے کو جا رہا ہے، ایک بھائی کو عمرہ جانا نصیب ہی نہیں ہو رہا. تو بھائی اللہ ہم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، بار بار جا رہا ہے. جیسے ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے تو بھائی بہن کی بھی نظر لگ سکتی ہے. تو پلیز اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. پھر نظر کے ایفیکٹس. پھر گھر والوں کی بچوں کی بھی نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں. گھر والوں کی بچوں کی تعریف لوگوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ نہ کریں. اوائڈ اپلوڈنگ پکچرز اینڈ اسٹیٹس اپڈیٹس آن سوشل میڈیا. پلیز اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. کیونکہ اتنے گھر متاثر ہے. آئی کانٹ ٹیل یو. اچھے خاصے میاں بیوی ہے، جھگڑا ہو گیا، ڈیورس ہو گیا، وہاں پہ جو ہے اچھے خاصے میاں بیوی کا وہ ہے پروفائل ہے ایوری تھنگ، گھر میں جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے، گھر کا سکون غارت ہو گیا. ہم اپنی پرائیویسی اپنے تک رکھیے، پرائیویٹ لائف اپنے جو ہے کلوز پیپل تک رکھیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اناؤنس ایوری تھنگ پبلکلی. نظر کے 2 طرح کے افیکٹس ہوتے ہیں. ڈیڈلی افیکٹ جو نقصان irreparable ہے. اگر نظر ہو گئی، فوری کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا، کچھ کر سکتے ہیں. irreparable افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. نظر لگی اوپر سے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہو سکتا ہے کچھ نہیں. نظر لگی میاں بیوی میں ڈیورس ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی مر گیا،
کچھ یا ایسا بزنس ہو گیا آگ لگ گئی، بزنس کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، نظر سے یہ سب ہو سکتا ہے. تو ڈیڈلی ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جس کا نقصان ریپیئر کرنا irreparable ہے. تو اس کے لیے صرف پریکاشنز ہی ہے، پہلے ہی پریکاشنز لینا. نان ڈیڈلی جس کا علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے بیمار ہو گئے، کہیں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یا میاں ابی میں جھگڑا ہو گیا، یا کسی میں نااتفاقی ہو گئی، یا ایسا لاس ہے جو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو دونوں ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. نقصان سے پہلے احتیاط میں اپنی طور پہ تو یہ احتیاط کرنا ہے کہ نعمتوں کا اظہار بھی کرنا ہے. پھر دوسرا، اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں تو بارک اللہ فیک یا بارک اللہ، تو یہ جو ہے ہمیں کہنا چاہیے. جیسے ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، بچہ کبھی بیوٹیفل خوبصورت لگتا ہے فوری بارک اللہ. کبھی جو ہے بہن بھائی کے پاس، ماں باپ کے پاس، شوہر کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، یا پھر جو ہے اپنے گھر والے، خاندان والے، دوست احباب، کسی کے پاس بھی کوئی بھی نعمت دیکھیں تو فوری بارک اللہ کہے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم حدیث لیے، کیوں تم نے برکت کی دعا نہیں کی؟ اگر تم برکت کی دعا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. تو اگر فوری ہم بارک اللہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر نظر نہیں لگے گی. نظر لگ جانے کے بعد، پہلا تو یہ ہے جس کی نظر لگی ہے اس کے وضو کے آزاد ہو کر جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل دینا. یہ ابھی عمل ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھے. ٹھیک ہے. اب یہ پریکٹیکلی تو ان نون اور غیر لوگوں میں مشکل ہے. اگر گھر پر ہی کوئی ہے، جیسے ماں باپ کی نظر بچوں کی نظر ماں باپ کو، یا ہماری نظر ہمارے ماں باپ کو یا بھائی بہن کو لگی، تو پھر جو ہے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. امیڈیٹلی کلوز جو پیپل ہے ان کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے. تو جیسے بچوں کو لگ گئی، ماں باپ کو، گھر والے ہیں، یا ہماری ماں باپ کو لگی، کسی اس طرح کلوز پیپل ہے تو وی کین ڈو دس. ادروائز اگر دور کے لوگ ہیں، اگر جیسے کہ میرا کوئی فرینڈ ہے یا میری کوئی پڑوسی ہے یا کوئی میری کلاس میٹ ہے، اس کو میں جا کے نہیں بول سکتی وضو کرو، اور جو ہے اس سے جو ہے اور ریلیشن شپ خراب ہوں گے. اور ہم الحمدللہ دیندار ہے، اگر ہم سے کوئی آ کے پوچھے شاید تمہاری نظر لگ گئی، پلیز جو ہے غسل کر کے پانی دے دو، تو فوری دے دینا چاہیے. کیونکہ آپ نے سب میری کہا کہ اگر تم سے کوئی جو ہے غسل کا مطالبہ کرے تو فوری اس کو جو ہے کرو. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے شاید مجھے ڈاؤٹ ہے تمہاری نظر لگ گئی، تو کر دینا چاہیے. لیکن پریکٹیکلی اگر کسی سے پوچھے، حالانکہ یہ عمل سنت سے ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اگر پریکٹیکلی ہم سوچے تو ہماری سوسائٹی میں یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ بہت عام تھا کہ لوگ غسل کا مطالبہ کرتے اور لوگ جو ہے کرتے بھی. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ سوال ہے، اللہم بارک لنا فیہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کب پڑھنا ہے؟ دیکھیے حدیث میں کوئی اسپیسیفک ورڈز نہیں بتائے گئے کہ کیسے برکت حاصل کرنے کے لیے کہنا ہے. تو اللہم بارک بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم بارک فیہ یا فیہا بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا یہ تو ہمارے لیے ہے. یہ ہم جب سامنے والے کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اللہم بارک یا اللہم بارک لہو یا اللہم بارک فیہ یا اللہم بارک فیہ، اس طرح جو ہے کسی بھی طرح برکت کی دعا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاسٹل میں رہتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہیوی چیز کی وجہ سے ہاتھ پیر موو نہیں کر سک رہے، ایون آواز بھی نہیں نکال سکتے. ایگزیکٹلی سلیپ پیرالائسس جو میں آپ کو بتائی کہ ایسا محسوس ہو رہا کہ آپ موو نہیں کر سک رہے، باڈی ہیوی ہو گئی. کیا اس جگہ کی وجہ ہو سکتا ہے یا اور کوئی وجہ ہاسٹل کے علاوہ بھی ایک دو بار ایسا فیل ہوا ہے تو پلیز بتائیے. بیسیکلی آپ کو سلیپ پیرالائسس کوئی جن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے یا جادو ہوا ہے تو پھر یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. ایون آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینس اٹ کہ جب جادو ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے. آپ رقیہ کریے، اگر وہ جگہ کی وجہ سے ہے یا پھر کسی اور وجہ سے بھی ہے تو پھر یہ چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. آنکھوں والی چیزیں ایگزامپل ڈالز، پکچرز اور والز. کیا دیکھیے ان سے جن آتے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، بٹ ان سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے یہ میں کہوں گی. کیونکہ آپ جب جو ہے گھر میں اینیمیٹ چیزیں رکھیں گے، رہی بات ڈالز جس سے بچے کھیلتے ہیں وہ الاؤڈ ہے، یہ ہم پہلے کے کورسز میں بھی لیے تھے.
لیکن آپ کوئی اینیمیٹ چیزوں کو سجا کر گھر میں رکھ رہے ہیں، پکچرز لگا رہے ہیں یا دیواروں پر کچھ ایسی چیزیں وہ کر رہے تھے، اس سے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. تو آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو بھی فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ حفاظت کرنے کے لیے محافظ فرشتہ جو اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں اینیمیٹ چیزیں ہیں. بچوں کو ہم اچھی نیت سے نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری نظر لگ سکتی ہے. جی ہاں، آپ اگر کوئی اچھی نیت سے بھی بچوں کو دیکھیں تو آپ کی نظر لگتی ہے، لیکن اگر آپ امیڈیٹلی اللہ مبارک کہہ دیں تو پھر انشاءاللہ نظر نہیں لگے. ٹھیک ہے. جس کی نظر لگی ہو اس کو وضو کے اعضاء دھو کر، جس کو نظر لگی ہو اس کو غسل دینا. تو یہ جیسے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر لیے کلوز اگر کوئی پیپل ہے تو ان کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا یہ غسل؟ الگ الگ جگہ اگر الگ الگ جو ہے روایتوں میں ملتا ہے، الگ الگ طریقے بھی ملتے ہیں. ان شارٹ آپ جو ہے وضو کر کے وہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر وضو کے اعضاء دھو کر جو ہے جیسے پچھلی حدیث میں لیا ویسے بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یا پھر چاروں کل ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر بھی پھیر سکتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی رات میں کرتے تھے. پھر اولیو آئل پر یہ تمام چیزیں دم کر کے، جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل یہ دم کر یا پھر اس کے علاوہ پر پیج نمبر 12 بک نمبر 2 میں نظر کی دعائیں ہیں، آپ دیکھیے. تو یہ تمام دعاؤں کو جو ہے آپ دم کر آلیو آئل پر دم کر کے درد کی جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں. اور کیونکہ نہانے کا عمل اس میں آیا ہے تو یہ تمام دعائیں اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، اس کے علاوہ پر یہ نظر کی دعائیں پانی پر دم کر کے آپ نہا بھی سکتے ہیں. اعضاء مینز باڈی پارٹس. جانماز بچھا کر نہیں رکھنا بول کے کیا یہ صحیح بات ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جانماز ہمیشہ بچھی ہوئی بھی رہ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی، اعضاء دھو کر سر کے پیچھے سے ڈالنا ہے. the body is not touching his body while pouring. نہیں، حدیث میں ہے سر کے پیچھے سے، یعنی اسپائن جو ہے نا اس پہ سے. تو وہ جب آپ ڈالیں گے شولڈر پہ سے تو سر کے پچھلے باڈی تو پوری اس میں ویٹ ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہائیں گے تو باڈی پوری ویٹ ہوگی، لیکن ڈالنے کا طریقہ پیچھے سے جو ہے اس میں ڈالا گیا تھا. اذکار کے بیچ میں اگر کچھ بات کر لے تو اذکار دوبارہ سٹارٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اذکار کے بیچ میں بات کیا جا سکتا ہے، بات کیے تو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ضروری نہیں ہے. زیادہ پراپرٹی جو خریدتے ہیں وہ ایکسٹرا کا شیطان کا حصہ ہوتا ہے. لیکن پراپرٹی آپ زیادہ خریدیں تو اس میں شیطان کا حصہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ پراپرٹی کا صحیح استعمال کرنا ہے، لیکن ویسٹ کوئی چیز نہیں کرنا ہے. جیسے ایکسٹرا بیڈ ہے تو وہ ویسٹ ہے، ایکسٹرا جو ہے گاڑی ہے تو وہ ویسٹ ہے. لیکن آپ ایکسٹرا گھر رکھے تو خالی نہیں رکھتے، آپ اس کو کرایہ پہ دیتے، پھر اس سے جو انکم ہے مطلب کہیں نہ کہیں یوز ہو رہا ہے نا. تو کوئی بھی چیز کو ویسٹ مت ہونے دیجیے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ ایکسٹرا پراپرٹی بھی ہے تو وہ یوز کریں گے نا. آپ یا تو کرایہ کا گھر بنا کے دیں گے، اس سے آمدنی ہوگی، کچھ نہ کچھ یوز کریں تو یوز کریے وہ چیز کو. دم والا پانی ڈرین میں جا سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، دم والا پانی ڈرین میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے، اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے اسکالرس کے بیچ میں. کہ بعض اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ دم والا پانی ڈرین میں جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ٹوائلٹ میں قرآن کی آواز آتی ہے، اذان ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں جو ہے اذان کی آواز آتی ہے. جیسے کل بھی میں آپ کو بتائی کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ساؤنڈ ویوز جو ہوتے ہیں وہ فلور کو ٹچ کرتے ہیں، وہ سب جگہ لگتے ہیں. تو اس سے قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی، کیونکہ فزیکلی وہ قرآن نہیں، قرآن فزیکل جو فارم میں ہے اس کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، اس کو ٹوائلٹ میں نہیں لے جانا ہے. لیکن یہ دم کیا ہوا پانی ہے تو وہ ڈرین میں چلا جائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اٹ ڈیپینڈس ٹوٹلی آن یو کہ آپ جو ہے احتیاط کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا. نہیں کرے بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر چلے گیا ڈرین میں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن پھر بھی آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ جو ہے وہ غسل کو ایک ٹب میں لیں اور اس کو پھر جھاڑ میں ڈال دیں. پیریڈ میں اذکار، درود، قرآن، سورۃ البقرہ، رقیہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. سر پر پانی ڈالنا یا صرف باڈی بات لینا؟ نہیں، پورا سر سے پانی ڈالنا، سر کے پچھلے حصے سے، لیکن ہیڈ پر بھی پانی ڈالنا ہے. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے یہ میتھڈ میں. ان شارٹ ایک سمپل بتا دوں گا، زیادہ اس کو ڈیٹیل میں مت جائیے. وضو کریے، جس کی نظر لگی
اس کا وضو ایک برتن میں کریے، ٹھیک ہے، وہ پانی کو لے کر جس کو نظر لگی اس کے اوپر ڈال دیجیے، ختم، سر کے اوپر سے ڈال دیجیے، ختم، ایزی ہے نا، کوئی مشکل پروسیجر نہیں ہے۔ وضو کرنا تو سب کو آتا ہے، دن میں 5 وقت منیمم ہم وضو کرتے ہیں، وضو کریے، لیکن وضو جو کے بعد کا جو پانی ہے وہ ایک برتن میں کلیکٹ کریے، جس کو نظر لگی اس کے سر کے اوپر سے ڈال دیجیے، خلاص۔ کینا مین دل میں کینا، کپٹ، بری فیلنگ ہونا۔ ایکسٹرا بیڈ روم یوز اوکیشنلی، اٹس فائن، کیونکہ گیسٹ روم ہو سکتا ہے، گیسٹ روم کیونکہ یہاں پر ایک مہمان کے بستر کا ذکر ہے، تو گیسٹ روم ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ فرسٹ پوائنٹ پلیز ریپیٹ، فرسٹ پوائنٹ وہی ہے، جس کی نظر لگی ہے اس کے وضو کے آزاد ہو کر جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل دینا ہے، یعنی اگر کسی کی نظر لگی ہے، شک ہے، تو اس کو اس کا وضو کرے، وضو کر کے جس کو لگی ہے اس کے سر کے اوپر سے ڈال دے، ختم۔ ہم اچھا ڈریس، اچھی چیزیں ہمارے فیملی فنکشن میں پہنتے ہیں، بٹ سم ول بی فائنینشلی لو، سو وی شوڈ اوائڈ ویئرنگ نائس ڈریس۔ دیکھیے یوزلی نہیں ہوتا ایسا، بہت زیادہ آپ کیسے گیدرنگ میں جا رہے ہیں، دیٹ ڈپینڈس۔ آپ کی کچھ گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کے پاس جو ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیملی کی گیدرنگ ایسی ہوتی ہے جس میں سب کوئی جو ہے لوور مڈل کلاس کے، تو وہاں پہ آپ بہت بھاری کپڑے پہننے سے پرہیز کریے۔ بڑی گیدرنگ ہے جہاں پہ ہر کوئی اچھا پہنتا ہے تو وہاں پر پہنیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ اگر پروٹیکشن میں ہیں، اذکار میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی نظر بھی نہیں لگے گی، اور نظر لگانے والے کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم جو ہے ڈیلی اذکار نہیں پڑھتے ہیں۔ گھر میں گیسٹ روم جو گھر والے وہ یوز نہیں کرتے، گیسٹ روم کا ابھی بھی نہیں۔ ماشاءاللہ کا مطلب جسے اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ تعالیٰ عطا کیے، ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، تو پھر اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ بس یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، تو یہاں پر نظر نہیں لگنے کے لیے بارک اللہ۔ جی ہاں، سورہ کہف میں ماشاءاللہ کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں نظر نہیں لگنا اس کے لیے بارک اللہ کا ذکر ہے، تو ماشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ نعمت عطا کرے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نظر نہیں لگنے کے لیے بارک اللہ ہے۔ پورے وضو کا پانی، وضو بچنے کے بعد کا پانی نہیں، جب وضو کر رہے ہیں وضو کا جو وضو کرتے وقت کا پانی ہے اس کو برتن میں کلیکٹ کرنا ہے، اسپرنکل نہیں، پورا نہانا ہے۔ دیکھیے وضو کس کے لیے شرط ہے؟ وضو جو ہے نماز کے لیے، کچھ لوگ پیریڈ میں وضو کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وضو جو ہے کس کے لیے شرط ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے، تو بیسیکلی وضو نماز کے لیے، پیریڈ میں وضو کریں گے تو کس لیے ہوگا؟ اور ویسے بھی جیسے بلیڈنگ ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ڈسچارج سے۔ پیریڈ میں نظر کا غسل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اگر شیور ہے ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو وضو کے اعضاء کا پانی ڈالنا ہے، لیکن ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہی تو بول رہی ہوں نا کہ پریکٹیکلی جو ہے تھوڑا سا یہ مشکل ہے، لیکن اگر ہم شیور ہے، جیسے کہ کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں ہم کسی کو کتنا اچھا دکھ رہا بولتے ہیں، لڑک کے گر گیا کوئی، تو اگر ہم شیور ہے تو پھر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں شیور ہے تو پھر آپ وہ چھوڑ دیجئے، آپ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کھول، یہ دم کریے، نظر کی دعائیں ہیں یہ دم کریے، اس کا پانی دم کر کے آپ خود نہا لیجئے، یا پھر آپ جو ہے دم کر کے پی لیجئے، دیٹ از آلسو انف۔ ابھی میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں بار بار کہ کیسے پتہ چلی کس کی نظر لگی، نہیں پتہ چلی تو جانے دیجئے، دوسرا عمل بھی تو ہے نا اس کا علاج کرنے کے لیے، صرف یہ ایک عمل یا صرف یہ ایک ہی جو ہے علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ پر آپ یہ چیزیں دم کر کے، یعنی نظر کی دعائیں، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ اور چاروں کل دم کر کے آپ جو ہے وہ پانی سے آپ نہا سکتے ہیں، وہ پانی آپ دم کر کے پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پیریڈ میں آپ کو رقیہ کرنے سے رکنے کی کوئی ایسی دلیل نہیں، آپ پیریڈ میں بھی رقیہ کر سکتے ہیں، پیریڈ میں رقیہ کا پانی نہا بھی سکتے ہیں۔ منیمم اسکار فار کڈز یعنی جو پڑھنا ہے، آیت الکرسی، چاروں کھل اور سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر۔ میں آپ کو اسکار میں 2 نمبر بتاتی ہوں۔ آیت الکرسی دعا نمبر 4،
چاروں فل، اور اس کے علاوہ پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پیج نمبر 4 دعا نمبر 12، پیج نمبر 13 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، دعا 13 پیج نمبر 5. It can be in any order, no problem. Desire to exceed in making good deeds will not be included in hasad. دیکھیے آپ اگر یہ خواہش کر رہے کہ میں اس سے زیادہ نیکی کروں تو وہ حسد میں نہیں ہے، لیکن وہ سامنے والا نیکی نہیں کرے میں اکیلے نیکی کروں تو یہ حسد میں ہے. ہاں پانی پر دعا پھونکے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نظر کے بارے میں کچھ غلط اعمال، کالے دھاگے اور کالے ٹیکے، یہ پورے اعمال جو نظر کے بارے میں ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اٹ از نو مطلب بدعت سے بھی آگے ہے، کیونکہ ہمارا توکل اللہ کے اوپر سے ہٹ کر یہ کالے دھاگے، سیپیاں، موتیاں، یہ ساری چیزوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کبھی جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو نظر سے بچنے کے لیے کالے دھاگے باندھنا، بچوں کو کالے ٹیکے لگانا، کوئی سیپیاں پہننا یا لٹکانا، کسی طرح کی موتیاں، بچوں کے ہاتھ میں بھی موتیاں کالے پہنائے جاتے ہیں، وہ پہنانا، چاند کی شیپ کی کوئی چیز یا جانور کا ناخن پہننا، ہارس شو یا ڈونکی شو لگانا، اینیمل کے کوئی اسکلز گھر پہ لگانا، نمک اور ہلدی سے نظر اتارنا، ٹچ وڈ جیسے الفاظ کہنا، یا بری نظر والا تیرا منہ کالا جیسے الفاظ جو ہے گاڑیوں پر، سواریوں پر یا گھروں پر لکھنا، اور یہ سمجھنا کہ اگربتی کے دھوئیں سے نظر چلی جائے گی، یہ ساری چیزیں شرک ہے، کیونکہ ہم اپنا توکل اللہ سے ہٹا کر دھاگے، سیپیے، موتیوں اور یہ سارے چیزوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ شرک ہے، یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک نہیں ہو سکتا. تو یہ اعمال بالکل اپنی زندگی کے سے نکال کے ایسے اٹ از اکول ٹو ڈوئنگ آئیڈل ورشپ، اٹ از اکول ٹو بت پرستی. تو ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دیجئے جو آپ کو اس دین اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. رقیہ کا ذکر سورہ قیامہ آیت نمبر 25 اور 26 میں بھی ہے. یہاں پر وقیل من راق، اور جو ہے یہاں پر اور کہا جائے گا کوئی رقیہ کرنے والا ہے، تو رقیہ کا ذکر سورہ قیامہ میں یہاں پر ہے. یعنی جب تمام طریقے کے علاج اور خوف ختم ہو جاتے ہیں تو صرف اسباب الہیہ بچ جاتا ہے. تو رقیہ ایک ایسا علاج ہے، اٹ از ابو دی لیول آف میڈیسن. ٹریٹمنٹ کمز ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شرکیہ یعنی جو جادو ہے، جادو ٹونے سے ہے، جنات سے ہے، ایسی چیز سے جو ہے رقیہ حاصل کیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ یا کیور ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کیا ہے، حرام ہے. وہ ہم نے ابھی تک بہت ہی ڈیٹیل میں اس کو لیا ہے. تو شریعہ جو ہے وہ قرآن کی آیتوں سے اور دعاؤں سے جو کیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، اور یہ دوائی کی لیول سے بھی بہت 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 زیادہ ہوتا ہے. قرآن کے کچھ حصے کو علاج کے طور پر پڑھنا یہ رقیۃ الشریعہ ہے. اب اس میں کیا ہے کہ یہ دوائی کے لیول سے بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ دوائی قرآن شفا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم لیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 کہ ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، ہوا شفاء، اس میں شفا ہے. قرآن دوا نہیں ہے، قرآن کیا ہے، شفا ہے. دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، قرآن کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. دوا کبھی کیور کر سکتی ہے، کبھی نہیں بھی کر سکتی ہے، لیکن قرآن میں ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے اندر شفا ہے. چاہے وہ اسپرچل النس ہو یا فزیکل، دونوں کے لیے رقیہ میں اور قرآن میں شفا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں بار بار فرسٹ سیشن سے لے رہی ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے جن جادو ہے یا نہیں ہے تاکہ قرآنی علاج کیا جائے، یعنی کیا، چاہے وہ آپ کوئی میڈیکل کاز ہو، جن جادو ہو یا کچھ بھی ہو، قرآن سے آپ علاج کریے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا ہے. پھر یاد رکھیے رائٹ ویپن ٹو بی یوزڈ آن رائٹ ٹائم.
تو آپ کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس وقت کیسا کرنا ہے، یہ یو شوڈ نو. کہ اب جیسے ہم ابھی تک کیا لیے، گھر میں اگر شیطان ہے تو اذان ہے، پروٹیکشن کے لیے آیت الکرسی ہے، بچوں کے پروٹیکشن کے لیے کیا دعا ہے، پھر نظر لگ گئی تو کیا کرنا. یو شوڈ نو واٹ ٹو ڈو ایٹ واٹ ٹائم. پھر ہینڈ شوڈ بی اسٹرانگ، یعنی ایمان شوڈ بی اسٹرانگ. اگر کوئی آپ کے پاس بڑی گن ہے، اس کو ہولڈ کرنے کے لیے یور ہینڈ شوڈ بی اسٹرانگ، رائٹ. سملرلی رقیہ کرنے کے لیے یور ایمان، یور فیتھ اینڈ یور توکل شوڈ بی اسٹرانگ. جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی کہ توحید کے بارے میں جو ہم لوگ ابھی تک لیے کہ اللہ کے سوا، آپ کا ایمان جب اسٹرانگ ہوگا، جب آپ کو پکا یقین ہے، اسٹرانگ فیتھ، اسٹرانگ توکل کہ اللہ کے علاوہ پر کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پھر جن کے بارے میں بھی یہ اللہ کی کریشنز ہے، اللہ کے سامنے جن حقیر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو شرف عطا کیا ہے، تو جن ہم سے زیادہ کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ کے اوپر جادو کیے، کتنا کریں گے؟ کیا اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اینڈ بلیو می بہنوں، I don't یعنی complain about my جو بھی sufferings ہے، یا I don't discuss it with anybody, but believe me، صرف میں آپ لوگوں کو encourage کرنے کے لیے، and it's not مطلب it's possible یہ کہنے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ even I suffer، میرے اوپر بھی جادو ہوا، میرے پاس بھی جنات آئے، میں بھی سلیپ پیرالائسس ہوتا تھا، نظر لگی، حاسد، لیکن اور لوگ مجھ سے آ کے کہتے تھے کہ وہاں جا کے علاج کرا لو، وہاں یہ کر لو، فلاں ملا کے پاس کر لو، فلاں. ایون جو شرعی طور سے جو رقیہ کرنے والے ہوتے تھے، میں ان کے پاس بھی ہرگز نہیں جاتی تھی، بیکاز مجھے وہ حدیث یاد آتی تھی جس سے ہم نے کل جو ہے سیشن سٹارٹ کیا تھا کہ 70,000 لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے. تو مجھے بار بار یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جادوگر کیا کرے گا، یا زیادہ سے زیادہ حسد کرنے والا کیا کرے گا، مجھے مار ڈالے گا. لیکن میں مر گئی تو بھی آئی وانٹ ٹو بی آن دوز پیپل جو 70,000 لوگوں میں سے ہے، جو بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں جائیں گے. کیونکہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں جو ہے ایسی ہوں، کیونکہ انسان سے گناہ ہو ہی جاتے، کہیں نہ کہیں دل میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، برائیاں ہو جاتی ہے، پاس میں کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے سامنے میرا حساب میں کھڑے ہو کے دینے کے میں اس لائق نہیں ہوں. I want to be on those 70,000 people انشاءاللہ تعالی جو بغیر حساب کتاب کے جنت ہے. اتنا سفر ہوئی، بٹ اسٹل I wanted to be in those people. نہ کسی راقی کے پاس، ایون شرعی علاج کرنے والوں کے پاس بھی میں نہیں گئی. یہی اسٹرانگ فیتھ تھا کہ نو، میں اللہ کو پکڑ کے توکل اللہ سے اور اللہ کی مدد سے I can get out of it. And alhamdulillah every time, it was not just once, multiple times I had gone through all those things. And alhamdulillah یہ کورس اسٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ when I can do this, everybody can do this. When I can do this, anyone can do this. When I made it possible, everybody can do it. اور جب میں سفر ہوئی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نجات دی. I want everybody who is suffering to get out of it. تو میں جو ہے یہی تھا کہ توکل اپنا اسٹرانگ کریں کہ you can do it with Allah's help only. تو جتنا اسٹرانگ آپ کا ہاتھ ہے، اتنا بڑا ویپن آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. اگر بہت اسٹرانگ تلوار ہے، اس کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے اسٹرانگ آپ کو جو ہے ہاتھ ہونا ہے. تو آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا تو دین وی کین ہولڈ دیٹ ویپن. یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. ایمان آپ کا اسٹرانگ ہے تو آپ یہ رقیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رائٹ ویپن ٹو بی یوز اینڈ ہینڈ شوڈ بی اسٹرانگ. یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے. آمین. تو یاد رکھیے کہ یو کین ڈو اٹ، یو کین پروٹیکٹ یور سیلف. اور کتنی بھی بڑی کیوں نہ پریشانی ہو، یو کین گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اٹس ٹوٹلی پاسبل. الحمدللہ جیسے میں آپ کو کل بتائی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہم کو اس مشکل سے اس لیے گزارتے ہیں تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. اور الحمدللہ جیسے جیسے جو ہے میرے اوپر بھی مشکلیں آئی ہیں، میں آئی ایم جسٹ شیئرنگ وتھ یو آل، کیونکہ آپ لوگ بھی اس سے انکریج ہو. جیسے جیسے مشکلیں آتی ہے وی گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور الحمدللہ پہلے جب مشکل آئی تھی تو اتنا تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے میں اس سے باہر آؤں. لیکن الحمدللہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں اس لیے ڈالا کیونکہ میں اس مشکل سے نکلنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی بھی میں رہنمائی کر سکی الحمدللہ، کئی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکی الحمدللہ، کئی لوگوں کا رقیہ بھی میں کر سکی الحمدللہ. تو اگر آپ کو بھی مشکل ہے تو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میک یور ایمان
and faith strong, آپ کر سکتے ہیں. یو کین گیٹ آؤٹ آف اٹ. جیسے میں آپ لوگوں کو بتائی کنٹینیوسلی بیمار رہنا, ایون میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. دیر واز اے ٹائم جب ایسا تھا کہ میں یہ بیماری سے نہیں نکل سکتی ہوں شاید, یا شاید یہ بیماری سے مجھے موت آ جائے گی. یا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کبھی کبھی جو ہے ہاتھوں میں دم نہیں ہوتا تھا, اینڈ آئی کوڈ فیل دا وائبریشنز ان مائی ہینڈ کہ میرے ہاتھ کے اندر کچھ ہے, لیکن الحمدللہ آئی کوڈ کیور ود دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آپ بھی کر سکتے ہیں, اٹس ناٹ امپاسبل. تو اس کے لیے ایمان اسٹرانگ رکھیے کہ نہیں, مجھے اللہ پہ توکل ہے, آئی کین ڈو اٹ ود دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ آپ اپنا ایمان اسٹرانگ رکھیے. اس کے بعد دعا. ایوب علیہ السلام کا ایگزامپل, ایوب علیہ السلام کے اوپر جب پریشانی آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ایوب علیہ السلام کو جو ہے اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی, فیملی چھوڑ دیے تھے, پیسہ مال چلا گیا تھا, لوگ ان سے دور چلے گئے تھے. تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں بھی آتا ہے. دیکھیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے تکلیف نے چھو لیا ہے اور آپ جو ہے بہترین, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام کی دعا کریں. تو اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا. نمبر 1, یہ دعا اٹسیلف بھی بہت اچھی ہے, یہ بہت اچھی دعا, اس دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی. سیکنڈلی ایوب علیہ السلام کیا کیے, اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو گئے. سملرلی اگر کوئی تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جائیں. شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی, شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے اور پریشانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتے ہیں ہمیں. تو آپ جو ہے ایک تو دعا کری, دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرسی سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی انت ارحم الراحمین. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کری. اور ایوب علیہ السلام بہت ہی صبر کرنے والے اور کنٹینٹ تھے. تو یہاں پہ ایوب علیہ السلام کے واقعے سے, جیسے میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی تھی قصص الانبیاء کا کورس کریے, تو ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ کو صبر, دعا, توبہ, توکل یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اس طرح جو ہے صبر کریے, دعا کریے, توبہ کریے, توکل کریے. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی, لا الہ الا انت, کوئی اللہ کے الہ نہیں ہے. پھر انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظلم کرنے, میں ظالموں میں سے تھا. تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. پتہ نہیں کس گناہ کے بدلے یہ آزمائش آئی ہے, کس گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کیا. تو اپنی غلطی ماننا ہے, توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. ویسے یونس علیہ السلام کی دعا خود بھی بہت اچھی ہے تکلیف کے ٹائم پہ پڑھنے کے لیے. زکریا علیہ السلام کا ایگزامپل لیجیے. زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ بڑھاپے میں بھی اولاد نہیں ہوئی تو کیا کیا؟ دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے. اور تمام انبیاء اکرام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ تمام انبیاء اکرام کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں دوڑتے تھے. تو کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو, نیکیوں میں دوڑیے. اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مشکلات سے, پریشانیوں سے جو ہے نکالیں گے. تو رش فار ڈوئنگ گڈ ڈیڈ اینڈ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں ذہن میں رکھیے. ہمیشہ جو ہے ہمبل رہیے, اس وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے. اور دعائیں کرتے جائیے, کرتے جائیے, کرتے جائیے. اور متقی رہنا, متقی اٹسیلف, تقویٰ اٹسیلف مینس پروٹیکشن. تو توحید کے اوپر رہیے, سنت پر چلیے, نمازوں کی پابندی کریے, دعا اور اذکار پڑھیے, مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں ابھی بتائیے آپ کو. پھر اس کے بعد نماز, ایوری نماز کے بعد کے جو اذکار ہے بک نمبر 2 میں آپ دیکھیے, وہ آپ پڑھیے. پھر اس کے علاوہ پر رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 ٹائمز, الحمدللہ 33 ٹائمز, اللہ اکبر 34 ٹائمز, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ 1 ٹائم جو ہے یہ کریے. چاروں خل یا تینوں خل پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے دم کر کے سوئیے. پھر جنرل پروٹیکشن والے جو اذکار ہے, گھر میں داخل ہونے والے, کھانا کھانے سے پہلے, یہ پورے جو ہے جو دیے گئے ہیں بک نمبر 8, بک نمبر 2 میں پیج نمبر 8 سے پیج نمبر 11 تک, یہ تمام جو ہے جب پروٹیکشن کے پڑھنا ہے وہ پڑھیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پہ اذکروا ذکرا کثیرا, تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریے. اور گریٹسٹ فارم آف ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیا ہے؟ قرآن ہے.
اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.